علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے۔ یہ وہ ہیں جن کے ذریعے وہ پہچانا جاتا ہے، یہ وہ ہیں جن کے ذریعے وہ پہچانا جاتا ہے، ان کے وجود سے اللہ ظاہر ہوتا ہے۔ اگر یہ پہلے ان میں سے کوئی محمد ہوتا ہے، کوئی علی ہوتا ہے، کوئی حسن ہوتا ہے، کوئی حسین ہوتا ہے، کوئی تقی ہوتا ہے، کوئی نقی ہوتا ہے، کوئی عسکری ہوتا ہے، کوئی مہدی ہوتا ہے، کوئی غازی ہوتا ہے، اگر یہ اکٹھے ہو جائے تو اللہ کی توحید بن جاتے ہیں۔ یہ اکٹھے ہو جائیں تو اللہ کی توحید بن جاتے ہیں۔ اللہ نے اپنی عظمت دکھانی تھی تو علی کو بھیج دیا، اللہ نے زمانے میں اپنا حسن ظاہر کرنا تھا تو امام حسن علیہ السلام کو بھیج دیا، اللہ نے دنیا کو بتانا تھا کہ میں اللہ کریم کتنا ہوں تو اس نے حسین کو نازل کر دیا، اللہ نے اپنے سجدے کا انداز دکھانا تھا تو امام سجاد کو بھیج دیا، اللہ نے اپنا علم منوانا تھا تو امام باقر علیہ السلام کو بھیج دیا، اللہ نے اپنی سچائی منوانی تھی تو امام صادق علیہ السلام کو بھیج دیا، اللہ نے اپنی عطا دکھانی تھی تو کاظم علیہ السلام کو بھیج دیا، اللہ نے اپنی رضا منوانی تھی تو امام رضا علیہ السلام کو بھیج دیا، اللہ نے اپنی تکابت کے سامنے زمانے کو سجدہ کروانا تھا تو امام تقی علیہ السلام کو بھیج دیا، اللہ نے اپنی نکابت کے سامنے زمانے کو جھکانا تھا تو امام نقی علیہ السلام کو بھیج دیا، اللہ نے اپنا حیبت پن دکھانا تھا تو امام حسن عسکری علیہ السلام کو بھیج دیا، اللہ نے اپنا چھپا ہوا پن دکھانا تھا تو امام مہدی علیہ السلام کو بھیج دیا۔ اللہ کہتا ہے دنیا والوں میں خدا بے مثل بے مثال ہوں، بغیر بازوؤں کے کیسے دیتا ہوں، تو اس نے عباس کو بھیج دیا، کہا کہ میں خدا بے مثل بے مثال ہوں، بغیر بازوؤں کے کیسے دیتا ہوں، تو اس نے عباس کو بھیج دیا۔ سرکار عباس پڑھنے کے لیے لہجہ حسین کا ہونا ضروری ہے، لہجہ حسین کا ہو، سماعت زینب کی ہو، دعا زہرا کی ہو، پھر بندہ زمانے کو بتائے کہ سخی عباس کیا ہے، کون ہے میرا مرشد عباس۔ علی کی جرت کو عباس کہتے ہیں، علی کی سنت کو عباس کہتے ہیں، علی کے کردار کو عباس کہتے ہیں، علی کے معیار کو عباس کہتے ہیں، علی کی چال کو عباس کہتے ہیں، علی کے ڈھلن کو عباس کہتے ہیں، حسن کے حسن کو عباس کہتے ہیں، حسین کی کریمے کو عباس کہتے ہیں، ساجد کے سجدے کو عباس کہتے ہیں، باقر کے علم کو عباس کہتے ہیں، سچے کی سخاوت کو عباس کہتے ہیں، کاظم کی عطا کو عباس کہتے ہیں، رضا کی رضا کو عباس کہتے ہیں، تقی کی تقاوت کو عباس کہتے ہیں، نقی کی نقاوت کو عباس کہتے ہیں، عسکری کی حادت کو عباس کہتے ہیں، 12ویں کی غیبت کو عباس کہتے ہیں۔ یہ 14 کسی پیکر میں ڈھل کر اگر علی کے گھر میں قرآن بن کے اترے انہیں عباس کہتے ہیں، اگر یہ 14 کسی پیکر میں ڈھل کر اگر علی کے گھر میں قرآن بن کے اترے انہیں عباس کہتے ہیں۔ سرکار اللہ کے شیر کا نام ہے علی، اور علی کے شیر کا نام ہے عباس، جس پہ اللہ فخر کرے اسے علی کہتے ہیں، اور جس پر علی فخر کرے اسے عباس کہتے ہیں۔ سرکار غفلت کا وقت ہے، نظر دیر چاہیے، من میں ولایتوں کا شرف ڈھیر چاہیے، حیدر کے گھر میں کیوں نہ ہو عباس کا ظہور، کیوں اب شیر پالنے کے لیے شیر چاہیے۔ سرکار کون ہے میرا مرشد عباس؟ ایک حملہ سکیا عباس بادشاہ کا، پھر یا علی یا علی، صفین کا میدان، 10 ربیع الاول، 11 سال 7 ماہ کا غازی، شباب کی دلیز پہ پہلا قدم غازی کا۔ علی نے اپنے خیمے سے قدم باہر رکھا، کائنات میں تاج کا درجہ رکھنے والی علی کی نالین پر سورج نے سجدہ کیا۔ علی نے ایک نظر سفیانی لشکر کو دیکھا، دوسری نظر اپنے اور محمد کے مشترکہ بیٹوں کی طرف دیکھا۔ علی نے فرمایا ہائے کوئی آج میرا بیٹا
جو علی کے سامنے علی بن کر صفین کے میدان میں جنگ کرے۔ اتنا کہنا تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے 7 قدم آگے بڑھائے، امام حسین علیہ السلام نے 5 قدم آگے بڑھائے۔ دونوں شہزادوں نے بابا کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، کہا بابا ہمیں اجازت دے، ہم صفین کے میدان میں جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، بابا ہمیں اجازت دے، ہم صفین کے میدان میں جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ علی نے فرمایا تو نے اعلان سنا ہے سمجھا نہیں، سنا ہے سمجھا نہیں۔ میں نے کہا کون میرا بیٹا جو صفین کے میدان میں جنگ کرنے کے لیے جائے گا؟ امام حسن اور امام حسین نے ہاتھ جوڑ کر کہا بیٹا، کہا بابا ہم تیرے بیٹے نہیں، کہا بابا ہم تیرے لال نہیں۔ علی فرماتا تم تو مبالغ والے دن سے محمد کے بیٹے ہو، تم تو مبالغ والے دن سے محمد کے بیٹے ہو۔ جو علی عطا کر دے واپس نہیں لیتا، جو علی عطا کر دے واپس نہیں لیتا۔ اتنا کہنا تھا۔ امام حسن اور امام حسین نے قدم پیچھے ہٹائے، علی کے 16 کے 16 بیٹوں نے قدم آگے بڑھائے، کہا بابا ہمیں اجازت دیں، ہم صفین کے میدان میں جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، بابا ہمیں اجازت دیں، ہم صفین کے میدان میں جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ عون بن علی آئے، یحییٰ بن علی آئے، حنفیہ بن علی آئے، اور حمزہ بن علی آئے، کہا بابا ہمیں اجازت دیں، ہم صفین کے میدان میں جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ حمزہ بن علی آئے، کہا بابا مجھے اجازت دیں، میں صفین کے میدان میں جنگ کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ علی نے فرمایا 1.5 لاکھ میرا دشمن ہے، بتا تو صحیح 1.5 لاکھ کے مقابلے میں تجھے کیا چاہیے؟ کہا بابا 1.5 لاکھ کے مقابلے میں 1,500 کا لشکر چاہیے، گھوڑا بھی آپ کا چاہیے، تلوار بھی آپ کی چاہیے۔ علی فرماتا ہے گھوڑا بھی دوں گا، لشکر بھی دوں گا، تلوار بھی دوں گا۔ کہا بتا تو صحیح دیر کتنی لگائے گا؟ کہا بابا تیری جرت کو سجدہ کرو، صبح کی نماز پڑھ کے جاؤں گا، مغربین کی نماز پڑھ کر ابھی آپ مصلی نہیں چھوڑیں گے، اگر آپ کے قدموں میں سجدہ شکر نہ کرو تو مجھے اپنا بیٹا نہ کہنا، مجھے اپنا لال نہ کہنا۔ علی نے بیٹے کا ماتھا چوما اور سینے سے لگایا۔ علی فرماتے ہیں مغربین کو دیر ہے، علی کو جلتی ہے، مغربین کو دیر ہے، علی کو جلتی ہے۔ اتنا کہنا تھا۔ علی کا دوسرا بیٹا ہے، کہا بابا مجھے اجازت دے، میں صفین کے میدان میں جنگ کرنے کے لیے جاتا ہوں، میں صفین کے میدان میں جنگ کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ علی فرماتے ہیں بتا تو صحیح تجھے کیا چاہیے؟ ایک تیرے بھائی نے 1.5 لاکھ کے مقابلے میں 1,500 کا لشکر چاہے مانگا ہے، تجھے کیا چاہیے؟ کہا بابا 1.5 لاکھ کے مقابلے میں 1,000 کا لشکر چاہیے، گھوڑا بھی میرا چاہیے، تلوار بھی چاہیے۔ علی فرماتے ہیں گھوڑا بھی دوں گا، تلوار بھی دوں گا، بتا تو صحیح کتنی دیر لگائے گا؟ کہا بابا صبح کی نماز پڑھ کے جاؤں گا، ظہرین کی نماز پڑھ کر اب بھی نمازی آپ کے ہاتھ پہ مصافحہ نہیں کریں گے، اگر سب سے پہلے مصافحہ نہ کرو تو مجھے اپنا لال نہ کہنا۔ اتنا کہنا تھا۔ علی نے فرمایا بیٹا تیری جرت کو سلام، ظہرین کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے، ظہرین کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے۔ اب علی کے بیٹے قدم ہٹا رہے تھے یا عباس قدم بڑھا رہے تھے، عباس کے بازو توحید کا پرچم بن کے لڑھانے لگے۔ اب بابا عباس کی آنکھیں مہرج البارین کی تفسیر بن کے سامنے آ گئی، عباس کی زلفیں مقدس اندھیروں پر قربان ہونے لگی۔ علی نے عباس کا آتا ہوا انداز دیکھا، کہا عباس بتا تو صحیح تجھے بھیجو تجھے کتنی دیر لگائے گا؟ ایک تیرے بھائی نے گھوڑا بھی مانگا ہے، لشکر بھی مانگا ہے، تلوار بھی مانگی ہے۔ عباس فرماتے بابا نہ مجھے گھوڑا چاہیے، نہ تلوار چاہیے، نہ مجھے لشکر چاہیے۔ علی فرماتے چاہیے کیا؟ کہا بابا تیری اجازت اور شبیر کی رضا۔ کہا بابا تیری اجازت اور شبیر کی رضا۔ علی فرماتے ہیں اجازت بھی دوں گا، شبیر کی رضا بھی دوں گا، بتا تو صحیح کتنی دیر لگائے گا؟ سخی عباس کہتے ہیں بابا تو خود غازی کو اپنے ہاتھوں سے گھوڑے کی زین پہ بٹھائے گا، اس طرح جاؤں گا 1.5 لاکھ پہ جس طرح شیر بکریوں کے گھور میں جاتا ہے، پہلی صف کو کاٹوں گا، آخری صف پہ چلا جاؤں گا۔ علی فرماتے ہیں عباس دیر کتنی لگائے گا؟ سخی عباس فرماتا ہے بابا تیری جرت کو سجدہ کروں، تیرے پہلے دشمن کا سر زمین پر گرنے سے پہلے اگر آخری کا سر نہ اڑا دو تو مجھے عباس نہ کہنا۔ سرکار 4 باتیں یاد رکھنا، زندگی میں علی کی ولایت نہ چھوڑنا، نمبر 2 حسین کی عزاداری نہ چھوڑنا، نمبر 3 زہرا کے دشمن کی کبھی عزت نہ کرنا، نمبر 4 کسی سید کی توہین نہ کرنا، کیونکہ اسی ولایت کے لیے زینب 72 بازاروں میں گئی۔ کیا کہتی تھی؟ میں علی کی بیٹی ہوں، سر پہ قرآن رکھ کے کہتی تھی نانو سبایا بنت محمد، مسلمان ہوں، میں محمد کی بیٹی ہوں۔ سرکار علی کی ولایت کو کبھی نہ چھوڑنا۔ آج پوچھتے ہیں کہ علی کی ولایت کہاں لکھی ہوئی ہے؟ میں نہ کہتا ہوں میں تجھے دکھاؤں، زینب کے بھرگے پہ لکھی ہوئے ہے علی جن ولی اللہ۔
سکینہ کے رخساروں پہ لکھا ہوا ہے علی ولی اللہ۔ جناب زینب بابا کی ولایت بچانے کے لیے 72 بازاروں میں گئی۔ علی کی بیٹی، سرکار یمن کا تاجر شام کے بازاروں میں تجارت کرنے کے لیے آیا نا، تو اس نے دیکھا شام کی بازاروں میں لہو کے داغ تھے۔ یمن کا تاجر شامیوں سے پوچھتا ہے تم کون سے مسلمان ہو؟ کیا تم قربانیاں چھتوں پہ کرتے ہو؟ تمہاری دیواروں پہ لہو کے داغ ہے۔ اس وقت شامی منہ پہ ماتم کر کے کہتا ہے یہ جانوروں کا خون نہیں، آج سے 6 مہینے پہلے کسی غریب کی بہنوں کو گزارا گیا، کوئی پتھر مارتا تھا تو کوئی گرم پانی پھینکتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا، کہتی تھی ہم علی کی بیٹیاں ہیں۔